بیت المقدس کی تعمیر کس نبی نے کروائی اور مسلمانوں کو اس سرزمین سے اتنی عقیدت کیوں ہے؟ بیت المقدس کی تاریخ میں کون سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں؟ آخر بیت المقدس میں ایسا کیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے تمام بڑے مذاہب مر مٹنے کو تیار ہیں؟ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، جبکہ یورپ کے لوگ اسے یروشلم کے نام سے پکارتے آ رہے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا نام القدس یعنی پاک ہے۔ زیادہ تر مصنف اپنی کتب میں لفظ بیت المقدس ہی استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ مقدس گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ روم نے جب پہلی صدی عیسوی قبل از مسیح میں یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے بیت المقدس کو ایلیا کے نام سے منسوب کیا۔ چونکہ قبلہ اول پہاڑیوں پر آباد ہے، انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جس کا نام کوہ سیون ہے، یہودیوں کی تحریک صہیونیت بھی اسی پہاڑی سے منسوب ہے۔ تاریخی لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے قبلہ اول کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے یہاں پہنچے اور پھر یہیں سے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی اور پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد اور شہر کی تعمیر کی گئی۔ یہودی قبلہ اول بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہہ کر پکارتے اور منسوب کرتے ہیں۔ لگ بھگ کوئی 586 قبل از مسیح میں عراق کے بادشاہ شاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا۔ بخت نصر کے بعد فارس کے بادشاہ نے فتح بابل کے بعد بنی اسرائیلیوں کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس ایک بار پھر سے آباد اور تعمیر کیا گیا۔ 70 عیسوی میں روم کے ہاتھوں قبلہ اول دوسری بار مسمار ہوا اور ایک بار پھر یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب روم کے لوگوں نے عیسائیت قبول کی تو قبلہ اول میں چرچ کی تعمیر کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت قبلہ اول پر روم کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی چھوٹی سی نشانیوں میں شمار کیا۔ جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کو قرار دیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہوا۔ جب خلیفہ وقت حضرت عمر نے حضرت عمر بن العاص کو یروشلم بھیجا تو وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں نے برملا کہا کہ ہماری مقدس کتابوں میں دی گئی ہدایت کے مطابق بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا حلیہ آپ سے نہیں ملتا، آپ ہرگز اسے فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن العاص نے خلیفہ وقت کو خط میں تمام احوال لکھ کر بھیجی، اور پھر حضرت عمر کے قبلہ اول پہنچتے ہی چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئیں، کیونکہ آپ کا حلیہ مبارک عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتب میں دی گئی ہدایت کے عین مطابق تھا۔ آپ نے اس سرزمین پر ایک مسجد بنائی اور کفر سے قبلہ اول کو پاک کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی یورپی صلیبیوں کے ساتھ پہلی صلیبی جنگ لڑی گئی تو انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر کے ایک بار پھر قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے کئی عرصے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر بیت المقدس آزاد کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ ان کا سب سے عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کی مشترکہ سازشی منصوبہ بندی سے ایک بار پھر 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آمد شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھے فلسطین پر یہودی پھر سے قابض ہو گئے۔ وہ سرزمین جس پر کبھی اسلام کا بول بالا تھا ایک بار پھر سے بے بس دکھائی دینے لگا۔ مسلمانوں کا وہ جوش کفر کے اس جنگ میں کہیں مانند پڑنے لگا۔ عرب مسلمانوں نے لگ بھگ 761 سال تک قبلہ اول کی حفاظت اور دیکھ بھال میں گزار دیا۔ جس قوم نے کبھی ان ظالموں کو اس سرزمین کی طرف بڑھنے نہیں دیا تھا، آج ان کے جوش اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ وہ کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے ہیں کہ کب وہ آئے اور قبلہ اول پھر سے آزاد ہو۔ گزشتہ دنوں ماہ رمضان میں غزہ اور فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز مظالم کے بعد قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کی نظروں کے سامنے آ گئے۔
بیت المقدس کی آزادی کے خواب سجائے ہوئے اہل فلسطین کی داستان تقریباً 1 صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج بھی ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے۔ فلسطین کے ہر چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، جوان اور بوڑھے سب ہی جس ظلم کے چکی میں پس رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی عام مسلمان صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود ہی اپنے علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔